خبردار جو تم میرے پاس آئے۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ شاہ نواز کھل کر مسکرا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ احتجاج مجھے روک سکے گا؟ اس کی آنکھوں میں جنونیت تھی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے اور مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے کومل کا بازو پکڑ کر اس سے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ شادی سے انکار کرنے پر کل ہی اس نے کومل کو اغوا کیا تھا اور آج اپنے دوستوں کی موجودگی میں زبردستی اس سے نکاح کر چکا تھا۔ پہلے تو تمہیں اس انکار کا حساب دینا ہوگا، یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھکا۔ وہ پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کسی طرح سے شاہ نواز کے چنگل سے نکلنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شاہ نواز جیسے انسان سے کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے کے بارے میں سوچا تھا۔ کاش وہ اس انسان سے اسی دن ہی دور ہو جاتی جس دن اسے شاہ نواز کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلا تھا، مگر اس وقت وہ ان سب لوگوں سے بدتمیزی کر رہی تھی، ان کو باتیں سنا رہی تھی کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ میں شاہ نواز کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، وہ انسان بہت اچھا ہے۔ آج جب اس پر اس کی اصلیت کھلی تو اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نادانی میں آ کر اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر چکی ہے۔ اچانک اس کو ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ پاؤں کا ناخن اکڑ جانے کی وجہ سے وہ درد کے مارے چلا اٹھی تھی۔ اس میں اب اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتی۔ یوں ہی بے سدھ حالت میں وہ سڑک پر پڑی اپنی حالت پر ماتم کر رہی تھی کہ اچانک ہی اسے گاڑی کی آواز سنائی دی۔ کالے رنگ کی پراڈو اسے تھوڑے ہی فاصلے پر آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ مغرور شہزادہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ بہت غور سے اس حسینہ کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی راتوں کی نیند حرام کر دی تھی اور اب ایک بار پھر سے اس کے چنگل سے فرار ہونے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ میری جان، میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا تھا کہ مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں نہ سوچنا۔ مجھے دھوکہ دینے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے کومل کی تھوڑی پکڑ لی۔ تکلیف کے مارے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مجھے تم سے بہت دور جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کبھی تم مجھ سے دور ہو گئی، ہم دونوں کو صرف موت ہی الگ کر سکتے ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی میں نے تمہارے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلتے سنا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے کومل کی بازو پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ وہ جو پہلے ہی پاؤں کی تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی، جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے درد میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی اور گھٹنوں کے بل پھر سے زمین پر گر گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ایک دم ہی بے چین ہوا تھا، مگر جب اس کی نظر کومل کے اکڑے ہوئے ناخن پر پڑی تو اسے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اس نے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ اس کی باہوں میں بھن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہوا اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹانے کے بعد وہ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میری ذرا سی قربت پر تمہاری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ جس دن تم پر اپنی محبت نچاور کروں گا اس دن تو تم پاگل ہی ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، سنا تم نے؟ مجھے تم سے شدید نفرت ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کبھی خود کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ چیخ رہی تھی جبکہ وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہوا کلکلا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا یا تمہاری ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ مجھے یہ حق نکاح نے دیا ہے اور میرے اسلام نے دیا ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ معصوم لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، بے چاروں اور غریبوں کا حق نہ مارا جائے۔ تم نے کبھی اس بات پر عمل کیا؟ ایک تو تم غصہ بہت جلدی ہو جاتی ہو۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے میڈم صاحبہ، دوبارہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے تمہاری وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو۔ تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار پھر سے ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کا دل تکلیف سے بھر گیا تھا۔ پیچھے جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے چھوڑ دو، بلکہ اسے بھول جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایک بار پھر سے وہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔
اب اس کی ساری توجہ گاڑی کی طرف تھی۔ اس کی یہ ایک اچھی عادت تھی، گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران وہ باتیں نہیں کرتا تھا۔ کافی دیر تک وہ پیچھے بڑبڑاتی رہی۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور پاؤں کی تکلیف بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ دکھ تو اس چیز پر تھا کہ جب وہ گاڑی سے اترے گی تب بھی وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے کے اندر لے کر جائے گا۔ اس کا بس چلتا تو وہ شاہ نواز کو اپنے قریب کبھی بھی نہ آنے دیتی، مگر ہائے یہ مجبوری۔ ایک بار پھر سے شاہ نواز نے اسے اپنی بازوں میں اٹھایا۔ اپنے بازو میرے گلے میں ڈالو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ غصے سے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ نواز نے اس سے ایک دم سے جھٹکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ جلدی سے اپنا بازو شاہ نواز کے گردن میں ڈال دیا۔ تمہیں سیدھی طرح سے سمجھائی گئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ اب اس سے تنگ کر رہا تھا اور وہ واقعی تنگ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو ایک دن خاموشی سے چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تب آپ دیکھیے گا آپ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے، مگر میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ دیکھو لڑکی، تمہاری یہ غلطی میں تیسری اور آخری سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ پہلے بھی 2 بار تم بھاگنے کی کوشش کر چکی ہو۔ اگر اب دوبارہ سے تم نے اس حویلی سے ایک بھی قدم باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کی اتنی بڑی سزا دوں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں غرایا تھا۔ رانی بھی تیزی سے ان کے پیچھے ہی کمرے کے اندر داخل ہو گئی اور فکر مندی سے کہنے لگی، صاحب اگر آپ حکم کریں تو کیا میں ڈاکٹر صاحب کو بلا لوں؟ وہ بی بی صاحبہ کا علاج کر دے گی۔ چند لمحے اس نے غصے سے اپنی نوکرانی کو گھورا۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ جی صاحب جی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا تم نے مجھے اتنا بغیرت سمجھ رکھا ہے کہ میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی اجازت دوں گا؟ جب تک میں زندہ ہوں تب تک اس کے یہ چھوٹے موٹے علاج میں ہی کروں گا۔ نوکرانی اسے بتانا چاہتی تھی کہ شہر میں ڈاکٹرنی صاحبہ بھی موجود ہے، مگر وہ اس کی پازیٹیو نیچر سے واقف تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف اس نے اپنا پاؤں آہستگی سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ میں آپ سے علاج نہیں کرواؤں گی، آپ مجھے تکلیف دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں کبھی تکلیف دوں گا؟ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اس سے پچ کر رہا تھا، جبکہ اس کی نظریں اس ناخن کے ایک ٹکڑے پر ٹکی ہوئی تھی جو ابھی تک اس کے انگوٹھے کے اوپر ہی موجود تھا، جسے کسی طرح سے اس نے اتارنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مشکل کام ہے اور تکلیف دہ بھی ہے۔ چلو اب مجھے جلدی سے پاؤں صاف کرنے دو ورنہ انفیکشن ہو جائے گا، وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا، مگر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ خبردار، جو اب میرے پاس آئے، میں نے آپ سے علاج نہیں کروانا۔ اب کی بار وہ غصے سے اس 17 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا جو اس کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں خاموشی سے وہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے کی طرف کھینچا اور اس کے دونوں بازو کو قریب ہی بھری ڈوری کی مدد سے باندھ دیا اور اس ڈوری کو بیٹ کے ساتھ اوپر بنے ڈرائر کے ہیٹ کے ساتھ لگا دیا۔ اب اس بیچاری کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے کومل کی دونوں ٹانگوں کو بھی باندھ دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، جتنا زیادہ ہلو گی اتنی ہی خود کو تکلیف ہوگی۔ اگر چاہتی ہو کہ درد نہ ہو تو خاموشی سے بیٹھی رہو۔ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں اور یہ علاج کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ یہ میرا طریقہ ہے اور میں ایسے ہی علاج کرواتا ہوں، تم جیسے ٹھیلے لوگوں کا یہی حل بھی ہونا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کا زخم صاف کرنے لگا۔ انتہائی آہستگی سے اس نے ناخن کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا تھا، مگر شدید تکلیف کی وجہ سے وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ باہر کھڑے ملازموں کے دل ہول رہے تھے، کیونکہ جتنی اونچی آواز میں وہ واویلا مچا رہی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ صاحب ان کی چھوٹی سی بی بی صاحبہ پر ایک بار پھر سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے پاؤں کو بھی چھوڑ دیا تھا، مگر وہ ابھی تک ہی ویسے چلائے جا رہی تھی۔ جب کافی دیر تک اسے کسی بھی قسم کی حرکت محسوس نہ ہوئی تو کومل نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس کے پاؤں کو چھوڑے ہوئے تھوڑے ہی فاصلے پر بیٹھا فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دنیا میں بہت سے ڈرامے باز دیکھے ہیں،
لیکن تمہارا لیول ہی الگ ہے۔ بیگم صاحبہ، میں ڈرامہ نہیں لگا رہی، مجھے واقعی بہت درد ہو رہا ہے، اس نے احتجاج کیا تھا۔ اس کے زخم صاف کرنے کے بعد انتہائی آہستگی سے اس کے بازو اور اس کی ٹانگوں کو کھولا۔ اب وہ آزاد تھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ، کب تک ہم اپنے بچوں کو اس دنیا میں لائیں گے؟ وہ فرصت سے اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اور پھر سے اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ میں نے آپ کے بچے پیدا نہیں کرنے، میں تم سے اجازت نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ مشورہ مانگ رہا ہوں۔ تم خود ہی مجھے بتاؤ، 1 مہینے تک یا 1 سال تک؟ وہ کھل کر مسکرا دیا تھا، جبکہ اس کا چہرہ شرم اور غصے کی وجہ سے ایک بار پھر سے لال ہو گیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں نے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ اس نے چادر اپنے سر تک تان لی، جبکہ وہ بھی اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور اس کا سر معمول کے مطابق اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کو بے چین کر رہی تھی اور اس کو اکسا رہی تھی۔ شاہ نواز ہی جانتا تھا کہ وہ کتنی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اس وقت سے ڈر رہا تھا جس دن اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا اور وہ اس لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگا لیتا۔ آخر کب تک وہ کانٹریکٹ ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ بیگم صاحبہ، ذرا سا میرے حال پر بھی رحم کھائیے۔ مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا ہوں اور آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس بھی نہیں آ سکتا ہوں۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں پھنس گیا ہوں جس سے نکلنا مجھے تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہی اجازت دے دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اجازت کے بغیر ہی وہ سب کچھ کر گزروں جو آپ پر نہ گرا گزرے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ اس کا وجود شرم و حیا کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، ایک ہلکا سا احتجاج پھر سے سنائی دیا تھا۔ شاہ نواز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ کی نفرت بھی سر آنکھوں پر ہے بیگم صاحبہ، مجھے آپ کی نفرت سے بھی محبت ہے۔ مجھے آپ کے ہر ایک جذبے سے محبت ہے، آپ کے ہر ایک عادت سے، ہر ایک چیز سے مجھے بے تحاشا عشق ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی کروٹ بدلی، مگر شاہ نواز نے اس کا چہرہ پھر سے اپنی جانب موڑ لیا اور غصے سے بولا، تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے، اپنا چہرہ میری طرف موڑ کر سویا کرو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں دائیں جانب منہ کر کے سونے کی عادت ہے۔ میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے پھر سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اللہ اللہ، کتنی گناہگار لڑکی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے جو عورت اپنے شوہر کی طرف پیٹ کر کے سوتی ہے، فرشتے ساری رات اس پر لعنت بیچتے رہتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری معصوم سی چھوٹی سی بیوی پر فرشتے لعنت بیچے، اس لیے جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا منہ اس کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے سحر کے زیر اثر رہی اور پھر خود بھی گہری نیند میں اتر گئی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، یقیناً پہلے ہی آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن پاؤں میں اٹھنے والی درد کی وجہ سے دوبارہ سے بستر پر گر گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے پتا تھا کہ رانی ہی آئی ہوگی۔ اس نے داخل ہونے کی اجازت دے دی تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اندر آئی۔ صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو جلدی سے ناشتہ دے کر دوائی دے دوں۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتی تھی، جب بھی وہ اٹھتی تھی اس سے 2 منٹ کے بعد ہی جانی فوراً سے ناشتہ لے کر پہنچ جاتی تھی کہ صاحب نے حکم دیا ہے۔ کبھی کبھار تو اسے لگتا تھا کہ شاہ نواز نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کرتا ہے، اس لیے وہ بہت ہی محتاط رہتی تھی۔ ابھی بھی ناشتہ کرنے کے بجائے وہ پورے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کیمرہ کہاں پر لگا ہوا ہے۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر نوکرانی کھی کھی کرنے لگی۔ بیگم صاحبہ، صاحب بہت ہی تیز ہے، وہ بہت شاطر دماغ کے مالک ہے۔ جہاں پر آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے وہ سوچنا شروع کرتے ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی پتہ نہیں لگا سکتی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا ابھی وہ کیا کرنے والے ہیں۔ رانی کو پتا تھا کہ بی بی صاحبہ کو شک ہے کہ صاحب نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اس لیے فوراً سے بول پڑی، تمہیں زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا یہاں پر رکھ دیا ہے، اب جاؤ یہاں سے، میرے ساتھ فری نہ ہوا کرو، مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم اپنے صاحب کی چمچی ہو اور ہر ایک بات انہی کو رپورٹ کرتی ہو۔ جو بھی اس کا چمچہ ہے مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ جی بی بی صاحبہ،
غصہ نہ کرے، میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر مسکراتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ کتنی ڈھیٹ عورت ہے، اتنی عزت افزائی کرتی ہوں پھر بھی آگے سے ہنستی رہتی ہے۔ غصے میں وہ ناشتہ کرنے لگی، مگر اس کا دھیان بار بار اس الماری کی طرف جاتا تھا۔ کل بھی وہ بڑی مشکل سے بچی تھی۔ اگر شاہ نواز کی نظر اس پر جاتی تو وہ بری طرح سے پھنس جاتی۔ ابھی بھی اس نے بہت ہی احتیاط سے کام کرنا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو جانے کے بعد اس نے برتن سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیے اور لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے الماری کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ چھوٹا سا موبائل پڑا ہوا تھا جو کل ہی اس سے نوفل دے کر گیا تھا۔ اس نے موبائل دوپٹے کی اوٹ میں چھپایا۔ وہ الماری کے سامنے اس انداز سے کھڑی تھی کہ اگر کیمرے میں بھی کوئی دیکھتا تو وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ الماری سے کیا نکال رہی ہے۔ موبائل کو دوپٹے کے نیچے چھپانے کے بعد وہ پھر سے لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ باہر لان کی طرف تھا۔ وہ گھر کے ایک ایسے حصے میں جانا چاہتی تھی جہاں پر کسی قسم کا کیمرہ موجود نہ ہو، اور اس بارے میں وہ پہلے ہی چوکیدار سے پوچھ چکی تھی۔ مگر اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ پوری حویلی میں ہی کیمرے لگے ہوئے تھے۔ اب اس کے پاس ایک آخری حل واش روم ہی بچتا تھا۔ اس نے اسی نوکرانی کے واش روم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جانے کے بعد جلدی سے بٹنوں والا موبائل نکالا جس میں صرف اور صرف سکندر کا نمبر موجود تھا۔ جلدی سے اسے کھال ملائی۔ پہلے ہی بیل پر کھال اٹھا لی گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس ذلیل انسان نے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ سکندر نے جیسے ہی اس کی آواز سنی ایک سانس میں ہی ڈھیر سارے سوال کر دیے۔ اپنی کزن کی آواز سن کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور اس کی فکر کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اپنی قسمت پر رشک کیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی سکندر، مگر میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے اس انسان سے شدید نفرت ہے۔ مجھے اس انسان سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ وہ ظالم ہے، وہ عورتوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے بہت سی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہوا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سکندر اسے یاد دلاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں پہلے ہی اس انسان کی حقیقت کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ اس سے دور رہنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے اپنے قریب آنے کا موقع نہیں دینا، مگر تب تم نے میری بات نہیں سمجھی۔ تمہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں تمہیں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو کیسے اس انسان کی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ سکندر پلیز پرانی باتوں کو یاد نہ کرو۔ اس انسان سے میری جان چھڑوا دو، میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت جلد ہی میں تمہیں اس حویلی سے باہر نکال لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے اس انسان کی کمزوری چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ مطلب صاف ہے، اس نے جتنی بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہوا ہے، اس کی فائل اس کے پاس پڑی ہے جس میں اس کے تمام ریکارڈ شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس فائل میں وہ تمام USB بھی ایڈ ہے جس میں اس کی ان سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی ویڈیوز بھی ہے۔ تم نے بس وہ فائل کسی طرح سے میرے پاس پہنچانی ہے۔ اس کے بعد میں اس پر کیس کر دوں گا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے جائے گی اور تم ایک بار پھر سے ہم لوگوں کے پاس واپس آ جاؤ گی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ اس کے پاس وہ فائل پڑی ہوئی ہے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ تو وہ گڑبڑا گیا۔ تم زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو، اور ابھی ان سوالوں کا وقت بھی نہیں ہے۔ تمہیں جو کچھ سمجھایا ہے تم بس وہ کرو۔ کسی طرح سے وہ فائل تلاش کرنا، تمہیں وہ جلد ہی مل جائے گی۔ فی الحال تم اس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھو، اس کے بزنس میں دلچسپی بھی ظاہر کرو، جتنی زیادہ ہو سکے دولت بھی اپنے نام کروا لو۔ نہیں، مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس کسی طرح سے وہ فائل ڈھونڈتی ہوں اور تمہارے پاس پہنچاتی ہوں۔ اچھا سنو، میں فون رکھتی ہوں، رانی اس طرف آ رہی ہے۔ باہر سے نوکرانی کی آواز سن کر اس نے جلدی سے موبائل رکھ دیا اور پھر سے دوپٹے کی اوٹ میں چھپا دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ ٹھیک تو ہے؟ باہر سے اسے نوکرانی کی پریشان آواز سنائی دی تھی۔ اس نے جلدی سے واش روم کا دروازہ کھولا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آج آپ نے میرا واش روم استعمال کیا تھا، اس نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کیا میں یہ واش روم استعمال نہیں کر سکتی؟ یہ پوری حویلی ہی میری ہے، بلکہ یہ انیکسی جس میں تم رہ رہی ہو یہ بھی میری ہی ہے۔ وہ اپنی گردن
اکڑاتے ہوئے غرور سے بولی تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا تمہارا ایسا کوئی مذاق نہیں ہے، اور نہ ہی تم میرے ساتھ اتنی فری ہو کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوال کرو۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اسے ڈانٹ کر وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کا دل بھی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فائل کیسے تلاش کرے گی؟ آج وہ پہلی بار اس کی اسٹڈی روم میں آئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ یہیں پر بیٹھ کر اپنے آفس کا کام کرتا ہے۔ وہ شیلف میں لگی کتابوں کے ساتھ چھیڑخانی کر رہی تھی جب اسے مردانہ آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے؟ آج تمہیں کتابیں پڑھنے کا بھوت کہاں سے چلا؟ اپنے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر شاہ نواز کھڑا تھا، دروازے سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ لپیٹے، براؤن سوٹ شرٹ اور کریم رنگ کے پینٹ پہنے۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاں میں بس ویسے ہی، موبائل ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پھر سے اسے دوپٹے کی اوٹ میں چھپا دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس نادان لڑکی کی طرف بڑھنے لگا جو خود کو حد سے زیادہ سمارٹ سمجھنے لگی تھی۔ ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ وہ اس کے چہرے کے اوپر جھکتا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بلکہ سچ کہہ رہی ہوں۔ تو پھر مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ سامنے کر دیا جو کہ حالی تھا۔ کیوں ڈالتی ہو مجھے شک میں؟ تم جانتی ہو کہ میں تو بس شک نہیں کرنا چاہتا، میں تم پر یقین کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اسے سکون کا احساس ہوا تو وہ اس کے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں چاہتی کہ اب ہم دونوں کے درمیان شک کی دیوار کھڑی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ دیوار گر جائے۔ میں یہاں پر یقین کرنا چاہتی ہوں، آپ کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ ساری باتیں کر رہی تھی جو کرنے کے لیے اسے سکندر نے کہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے تو شاہ نواز کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ اس نے بے چینی سے اس کے بازو پکڑے اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ اس کی قربت پر ایک بار پھر سے اس کی دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے وہ مشکل مسکراتے ہوئے بولی تھی، جی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ دیکھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ شاہ نواز کو خود پر یقین ہے۔ شاہ نواز تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر ہی دے گا، اور دیکھو۔ اس کے لہجے میں ایک بار پھر سے غرور آ گیا تھا۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ارادہ ہے بچوں کا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی انداز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ فی الحال میں وہ سب نہیں کر سکتی، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں بھی ذہنی طور پر ان چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب تم نے مجھے معاف کر دیا ہے اور جب تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو، تو پھر آخر اس سب میں کیا مسئلہ ہے؟ شاہ نواز کو ایک بار پھر سے برا لگا تھا۔ مجھے صرف اور صرف ایک ہفتے کا وقت، اس کے بعد آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ ایک ہفتے سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ کہہ کر اس نے اسے اپنے قریب کیا۔ ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گردن کو لال کرنے کے بعد وہ نیچے کی طرف کھینچنے ہی لگا تھا۔ وہ اسے دور دھکیلتے ہوئے تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس کی سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی، جبکہ وہ کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پلیز مت کرے، وہ چھوٹا سا احتجاج کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر وہ ایک بار پھر سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ایک ہفتے تک آپ میرے پاس نہیں آئیں گے۔ اگر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو میں پھر سے آپ کو خود سے دور کر لوں گی اور آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ شاہ نواز کا نشہ فوراً سے اڑا تھا۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا، برا سا منہ بناتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتا ہے کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ہی انسان سے ڈرتا ہوں۔ اگر میرے گارڈز کو پتہ چل جائے تو وہ میرا مذاق بنائے۔ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو۔ صرف تمہاری ناراضگی کا ہی مجھے خوف رہتا ہے، ورنہ دنیا میں کسی بھی انسان کی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ یہاں تک کہ میں نے کبھی اپنے باپ کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ چلو بھاگو جلدی سے، اپنے کمرے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پھر سے اپنے ہوش کو بیٹھوں۔ اگر پھر سے میں تم میں گم ہو گیا تو کوئی بھی مجھے تم سے الگ نہیں کر پائے گا۔
وہ اسے دھمکی دیتا ہوا اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ اسے اپنے پاؤں میں اٹھتی ہوئی تکلیف کا بھی خیال نہیں تھا۔ یہ خیال اسے تب آیا جب وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر جا کر بیٹھی۔ اس کا پاؤں بہت بری طرح سے درد کرنے لگا تھا۔ اونچی اونچی آواز میں رانی کو آوازیں دینے لگی، ابھی اور اسی وقت میرے لیے پین کلر لاؤ، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے۔ کسی اور کا غصہ وہ کسی اور پر اتار رہی تھی۔ کاش مجھے تمہاری حقیقت کبھی بھی معلوم نہ ہوئی ہوتی شاہنواز، تو میں تم سے آج بھی ویسی ہی محبت کرتی جیسے محبت میں نے تم سے پہلے کی تھی۔ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان تھے جسے میں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گی، اور میں کبھی بھی یہ انکار بھی نہیں کر سکتی کہ میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبات ہے وہ جذبات ابھی تک میرے دل میں موجود ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ تمہاری ذرا سی قربت پر میں بے چین ہو جاتی ہوں۔ میرے دل میں بھی تم سے ملن کی خواہش جاگتی ہے، مگر جب تمہاری باتیں اور حرکتیں یاد آتی ہے تو دل نفرت سے بڑھ جاتا ہے۔ تم آخر اس قدر ظالم انسان کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ رو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے شکوے شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ جو کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر اس کے پاؤں زمین پر جم گئی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اور جہاں تک اس کی حرکتوں کا سوال تھا تو وہ اب کافی حد تک ایک اچھا انسان بن چکا تھا، ورنہ اگر وہ پہلے اس سے مل لیتی تو ساری زندگی تکلیف میں گزار دیتی۔ اگلے دن وہ شاہنواز سے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی، اور ایک بار پھر سے اس نے کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی تھی۔ پہلے الماری میں جا کر چیک کیا، وہاں پر اسے کوئی فائل نہ ملی۔ اس کے بعد وہ دراز میں چیک کرنے لگی۔ جب وہاں سے بھی ناکام ہو گئی تو ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہاں پر جتنے بھی الماریاں تھیں وہ ان سب کو ایک ایک کر کے دیکھ رہی تھی۔ اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو سکتا ہے کہ میں ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر دوں۔ شاہنواز کی آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ایک تو یہ انسان ہر جگہ پر چراغ کے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ نہیں، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گی۔ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم تلاش کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دراصل میرا ریڈ کلر کا ڈریس گم ہو گیا ہے، مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا، میں بس وہی تلاش کر رہی تھی۔ جب اس کے ذہن میں کچھ بھی نہ آیا تو اس نے یہ فضول سا بہانہ بنا دیا۔ شاہنواز نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا اور اس کے موٹے موٹے گال کھینچتے ہوئے بولا، ایک تو تم جھوٹ بولنا بھی نہیں جانتی اور نہ ہی کبھی سیکھ سکتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ڈریس کا ان چھوٹے چھوٹے درازوں میں کیا کام؟ یہاں پر تو میں اپنی ضروری فائلز رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دراز کھولا جہاں پر وہی بلو کلر کی فائل پڑی ہوئی تھی اور اس پر وہی تحریر لکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں سکندر نے اسے بتایا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک پڑی اور اس کے ساتھ ہی شاہنواز کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا اور نہ ہی اتنا بے وقوف تھا کہ محبت میں اسے کچھ دکھائی ہی نہ دیتا۔ وہ عقلمند انسان تھا، بہت بڑا گینگسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اس دنیا کے سب سے خبیث انسانوں کے ساتھ گزارے تھے، اور اب وہ اتنا چالاک اور اتنا تیز ہو چکا تھا کہ بندے کے چہرے کے تاثرات سے ہی وہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ تمہیں یہ فائل بہت پسند آ رہی ہے کیا؟ تمہیں چاہیے؟ شاہنواز نے عجیب سے انداز میں اسے سوال کیا۔ مقصد صرف اور صرف اس کے دل کے اندر چلنے والی صورتحال کے بارے میں جاننا تھا۔ ہاں، نہیں، میں اس کا کیا کروں گی؟ پہلا لفظ جو اس کے منہ سے نکلا تھا اسی نے ہی اسے بری طرح سے پنسا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی شاہنواز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی ایک بار پھر سے اسے دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہی ہے۔ خیر، اندازہ تو اسے کل دن کے وقت ہی ہو گیا تھا جب اس نے اس کو چھپ کر موبائل الماری سے نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہنواز نے کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بات بھی سچ تھی، شاہنواز نے کمرے کی ہر کونے میں کیمرہ لگایا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیمرے الماری کے اندر بھی لگائے ہوئے تھے، اور وہ اس کی اسی چالاکی پر ہنس کر مسکرا رہا تھا اور اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں دیکھ کر اس کی نادانیوں پر کلکلا کر ہنس رہا تھا۔ پھر جب وہ کال کرنے کے لیے نوکرانی کے واش روم میں گئی تو اسے ساری حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے اس کی گردن پر ایک چھوٹی سی ڈیوائس فٹ کی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ اس کی آواز بھی بخوبی سن سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ ڈیوائس ایکٹیویٹ کی اور اس کی گفتگو سننے لگا۔
جہاں پر سکندر اسے کسی فائل کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بات اتنی آسانی سے مان لے گی۔ اب اس عورت کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ شاہنواز نے غور سے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، جان، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مجھے فریبی لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ جی مجھے پتا ہے، اور میں آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دوں گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی۔ تو وہ اس کے اس انداز پر کھل کر مسکرا دیا۔ مگر تم سے مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھے کسی بڑے نقصان میں پھنسا سکتی ہو۔ میں کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرا، مگر تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو گی، بلکہ اس لیے کہ اگر تم نے مجھے فریب دیا تو میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر بیٹھوں جس کے بعد مجھے ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ میری جان، کھلے دماغ سے سوچو، اور اگر تمہارے ذہن میں کسی بھی قسم کا فتور بھرا ہوا ہے یا کسی بھی قسم کی غلط فہمی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ لینا۔ کسی کی باتوں کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کسی کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی، اور نہ ہی یہاں پر کوئی شخص مجھے سمجھانے والا ہے، صرف اور صرف آپ ہی تو ہے میرے پاس۔ یہ کہہ کر اس نے بھی شاہنواز کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اور صرف ڈرامے بازی ہے تاکہ وہ شاہنواز کو استعمال کر سکے، اس لیے وہ اس سے امپریس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلتا ہوں، اور کسی بھی قسم کی بے وقوفی کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا کہ تم اپنے آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہو۔ یہ کہہ کر شاہنواز نے وہی نیلے رنگ کی فائل اٹھائی اور وہ لے کر باہر بڑھ گیا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ آج ہی یہ فائل لے کر وہ وہاں سے فرار ہو جائے گی، مگر بیڑا غرق ہوتا اس شاہنواز کا، جس کی وجہ سے پھر سے کچھ دنوں کی دیری ہو گئی تھی۔ پورا دن وہ اپنے گھر جانے کے خواب ہی دیکھتی رہی تھی۔ آج اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نوکر بھی حیران ہو رہے تھے۔ جب وہ گھر لوٹ کر واپس آیا تو رانی پرجوش انداز میں کہنے لگی، بی بی صاحبہ آج بہت خوش تھی، پھر سے کوئی شیطانی دماغ اس کے خیال میں آ گیا ہوگا۔ شاہنواز نے بے فکری سے کہا۔ ابھی بھی اس نے وہ فائل اپنے ہاتھوں میں ہی اٹھا رکھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کمرے میں بڑھ گیا جہاں پر وہ کالے رنگ کے لباس میں موجود تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ ڈیپ کلر کی ریڈ لپسٹک کے ساتھ اپنے لمبے بال کھول رہے ہیں۔ وہ کسی کا بھی ایمان جگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسے امپریس کرنے کے لیے کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہنواز امپریس ہونے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کر دینے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ بے خود ہوتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ اس نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ آج تمہیں کسی بھی قسم کی چوٹ نہیں ملے گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ وہ ایک دم سے سہمی تھی۔ تم نہیں جانتی ہو، تم نے میرے اندر کی محبت ایک بار پھر سے اجاگر کر دی ہے، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا حیوان بھی اجاگر ہو جائے۔ خاموشی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ مگر آپ نے مجھ سے وعدے کے ساتھ ہی شاہنواز اس کے ہونٹوں پر چپ گیا۔ اس کی باقی کی بات اس کے اندر ہی رہ گئی تھی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہی تھی، مگر شاہنواز اسے اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنا آپ شاہنواز کے حوالے کر دیا۔ وہ ماضی کی باتیں اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ بھی اب اس سے دور بھاگتے بھاگتے تک چکی تھی۔ اس نے بھی کسی زمانے میں شاہنواز سے محبت کی تھی۔ اتنا تو حق اس کا بھی بنتا تھا کہ وہ اس کی قربت کو محسوس کرتی۔ ویسے بھی کل اس نے شاہنواز سے بہت دور چلے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں سے اس کی واپسی کبھی بھی ممکن نہ ہو سکتی۔ محبت اپنی جگہ تھی، مگر وہ ایک ظالم انسان کے ساتھ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو وہ بھی ظالم بن جاتی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اس کے بازو میں پھڑی ہوئی تھی۔ جلدی سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے وجود کو سمیٹنے لگی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ تیزی سے اسی کمرے کی طرف بھاگی تھی جہاں پر کل رات شاہنواز نے فائل رکھی تھی۔ اس فائل کی قیمت اگر پچھلی رات تھی تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلی اور اب اس کا رخ گھر کے بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ شاہنواز اس وقت جاگ رہا تھا اور ہلکی سی آنکھیں کھولی اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، مگر وہ جانتا تھا
کہ جلد ہی اس لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور واپس لوٹ کر آ جائے گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے کہ وہ اس فائل کو کھول کر نہ دیکھتی۔ اس نے اپنے سب گارڈز کو حکم دے دیا تھا کہ کسی بھی قسم کا پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو گارڈز دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوتے بن جائے۔ اگر بی بی صاحبہ وہاں سے گزرے تو اسے روکنے کی بھی کوشش نہ کرے، بلکہ یوں ظاہر کرے جیسے انہوں نے بی بی صاحبہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سب گارڈز نے ایسا ہی کیا۔ وہ بہت ہی آسانی سے اس محل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور اسے شک بھی ہو رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پر گئی تھی، اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ اس نے وہ فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ پیج پلٹتی گئی اسے لگتا گیا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی، کیونکہ وہ فائل شاہ نواز کے نہیں بلکہ سکندر کے جرموں سے بھری ہوئی تھی۔ سکندر ظالم انسان تھا جس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے شاہ نواز پر الزام لگا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں خوف سے کانپنے لگے تھے۔ اس دوران وہ سکندر کو بھی کال کر چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پر پہنچنے والا تھا۔ اس نے الٹے قدموں بھاگنا شروع کر دیا۔ پاؤں میں ابھی بھی تکلیف کا احساس تھا، مگر اس کے باوجود بھی وہ بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ کسی طرح سے اس نے اس حویلی کے اندر داخل ہونا تھا۔ دوسری طرف شاہ نواز سکندر اس سے فائل لینے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ بھی اپنے گارڈ کے ساتھ حویلی سے باہر نکلا۔ وہ اسے توڑے ہی فاصلے پر کھڑی اپنی جانب بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ پیچھے کی طرف سے سکندر بھی اپنی گاڑی میں وہاں پر آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور پسٹل اس پر تانتے ہوئے کہنے لگا، وہ فائل ابھی اور اسی وقت میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سکندر کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر رکی۔ وہ کبھی سکندر کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے کھڑے شاہ نواز کی طرف دیکھتی، جسے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بولی، یہ فائل کبھی بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی، بلکہ اب تم سے دوسری ملاقات جیل میں ہی ہوگی۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی تھی؟ اس نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ محبت نہیں تھی بلکہ دوستی تھی، جسے میں محبت سمجھ بیٹھی تھی۔ اصل محبت شاہ نواز سے کرتی ہوں میں، جس کی وجہ سے میں تم سے دور ہو گئی، مگر میں مزید دور نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے شاہ نواز کی طرف قدم ہی بڑھایا تھا کہ سکندر نے گولی چلا دی جو اس کے پیٹ پر جا لگی تھی۔ دوسری طرف شاہ نواز کے آدمیوں نے سکندر کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گری ہوئی تھی۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شاہ نواز تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا۔ وہ اسے سمجھا بھی رہا تھا کہ فائل سکندر کے حوالے کر دو، مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی، اور ابھی اس نے اپنی ذات کو تکلیف پہنچا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کے بازو میں تھی اور روتے ہوئے اسے معافیا مانگ رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تمہاری باتوں پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ اسے خاموش ہونے کا کہہ رہا تھا۔ تم پلیز اپنی آنکھیں بند نہ کرنا، تھوڑی ہی دیر میں ہم اسپتال پہنچ جائیں گے۔ وہ اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی، جبکہ وہ دونوں ہی اپنی ماضی میں کھوئے ہوئے تھے۔ کومل کے والدین کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ چچا چچی نے اس کی پرورش کی تھی۔ سکندر اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے۔ کومل اچھی نیچر کی مالک تھی، نیک، اپنے کام سے کام رکھنے والی، جبکہ اس کے مقابلے میں سکندر ایک خبیث شخص تھا جسے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا شوق تھا۔ وہ ہر کام کرتا تھا جسے اس کا باپ منع کرتا تھا۔ وہ ان سرگرمیوں میں اس حد تک ملوث ہو گیا تھا کہ اسے ٹھیک اور غلط کی تمیز بھی نہیں رہی تھی۔ شاہ نواز، جو کہ ایک سگریٹ ایجنٹ بھی تھا اور ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا، وہ سکندر کے ماموں کا بیٹا تھا۔ جب اسے اپنی کزن کی سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اپنی ممانی کے گھر میں آ کر رہنے لگا۔ وہاں پر اس کی ملاقات کومل سے ہوئی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا اور اسے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کومل بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ جب سکندر نے ان دونوں کے ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے دیکھا تو جلن کے مارے اس کا برا حال ہو گیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی شاہ نواز سے دب کر رہتا تھا، کیونکہ شاہ نواز کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اور وہ اسے دھمکی بھی دیتا تھا کہ باز آ جاؤ ورنہ تمہیں بہت بڑی سزا دلواؤں گا۔ اس لیے اس نے کومل کو شاہ نواز کے حوالے سے بدظن کر دیا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک ظالم انسان ہے، لڑکیوں کو استعمال کرتا ہے۔
اس نے کچھ تصویریں بھی ایڈٹ کر کے اس معصوم لڑکی کو دکھائی تھی، وہ جو پہلے ہی سادہ سی لڑکی تھی۔ جب اس نے وہ سب کچھ دیکھا تو یقین کر بیٹھی اور شاہ نواز سے دور ہو گئی۔ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد دادی کے ساتھ اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا، مگر کومل نے شادی سے انکار کر دیا۔ اگلے ہی دن وہ اسے گھر سے اغوا کر چکا تھا۔ اس بارے میں صرف اور صرف سکندر کو ہی معلوم تھا۔ شاہ نواز نے سکندر کو یہ بھی دھمکی دی تھی کہ ہمارے معاملات سے دور رہو، اگر دوبارہ دخل اندازی کی یا میں نے دوبارہ تمہارے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی شکایت سنی تو میرے پاس تمہارے ثبوتوں کی جو فائل پڑی ہوئی ہے وہ سرکار کے حوالے کر دوں گا۔ اسی فائل کو نکالنے کے لیے اب وہ پھر سے اپنی کزن کو استعمال کرنے والا تھا۔ اس نے اپنا ہی جاننے والا آدمی شاہ نواز کے گھر باورچی بنا کر بھیجا، جس نے موبائل کومل کو دیا تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ آخر وقت میں کومل کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا۔ وہ زخمی حالت میں اسپتال میں پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے شاہ نواز کو کہا تھا کہ ہم آپ کو کسی بھی قسم کی تسلی نہیں دیں گے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اب یہی باتیں رہ رہ کر اسے تکلیف دے رہی تھی۔ جس عورت سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، جس کو اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، اسے وہ کھو نہیں سکتا تھا۔ تقریباً 3 دن کے بعد اسے ہوش آیا۔ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئی تھی۔ یہ خبر شاہ نواز کے لیے نئی زندگی کی امید بن گئی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو وہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا؟ مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتا۔ بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم بچوں کی ایک ٹیم بنائیں گے۔ تمہیں اتنا مصروف کر دوں گا کہ تمہیں فضول باتیں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ جہاں تک سکندر کا سوال تھا، اسے سزائے موت ہو چکی تھی۔ 2 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاہ نواز اور کومل کو جڑواں بچوں سے نوازا، جس سے ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔